بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی بشار ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایران امریکہ اسرائیل جنگ، پاکستان کی میزبانی میں 4 مسلم ممالک کی مشاورت. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ذریعے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، ایرانی تیل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس پر ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکی زمینی فوج آئی تو شارک کی خوراک بنے گی. کیا امریکہ ایک اور غلطی کرنے جا رہا ہے یا پاکستان کی سازشی کے ذریعے جنگ کی دلدل سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے ایمسٹرڈیم ہالینڈ سے نامور کالم نگار، تجزیہ کار جناب اسد مفتی صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب اسد مفتی صاحب، کیا امریکہ جنگ سے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے یا جنگ بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ شکریہ جی، تھینک یو فار ٹیکنگ می. دیکھیں، 5 ہفتوں کی جنگ میں ایک بات صرف ظاہر ہو گیا ہے کہ دونوں فریق صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایسا پوائنٹ نہیں مل رہا جس پہ دونوں متفق ہوں. مثلا امریکہ نے جو ہے 15 پوائنٹ دیے ہیں کہ اس پہ بات ہوگی، اور ایران نے 5 دیے ہیں. اب یہ 5 اور 15 کا بھی جھگڑا چل رہا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ صلح میں میرے اپنے خیال میں کہ ایران زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، کیونکہ اس کی حالت کچھ پہلے سے زیادہ خستہ ہو چکی ہے. مدد کرنے والے بھی کسی خاص طریقے میں مدد کریں گے، یوں ہی نہیں بلا وجہ یا اوپنلی مدد کریں گے. اور پھر اگر یہ سب باتیں میں مان لوں کہ لڑائی نہیں ہوگی یا وہ جھگڑا نہیں کریں گے، تو پھر یہ 35,000 جو میرین ہے امریکہ وہ کس لیے لایا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف سیر تفریح کے لیے؟ اور پھر وہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہ شارک کی خوراک بنیں گے، اور پھر وہ ویلکم ان ہیل ایران نے جگہ جگہ لکھ کے لگا دیا امریکیوں کے لیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ ادھر آئے تو آپ کے تابوت جائیں گے، قبرستان بنے گا. تو یہ سب باتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں ابھی طے نہیں ہیں. اگر آپ اسے پریشر کہہ رہے ہیں تو پھر 35,000 بلانے کے لیے کیا ضرورت تھی اتنا پریشر ڈالنے کے لیے؟ تو یہ سب باتیں میرے خیال میں ابھی چل رہی ہیں، اور نہ صرف چل رہی ہیں بلکہ ٹرمپ بولی ان کا ایک اور ہے جہاز، اس کی بھی آمد کی اطلاعیں مل رہی ہیں کہ وہ بھی چل پڑا ہے یا چلنے کو تیار ہے. اس پہ بھی جو ہے ان کے بے شمار جو ہے وہ ہے فوج ہے. تو یہ سب باتیں یہ کس لیے ہو رہی ہیں مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے، جبکہ ایران میں آلریڈی 2,000 جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اسرائیل میں 21 ہو چکے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے عراق میں 80 ہو چکے ہیں، کافی کچھ ہو چکا ہے. لیکن یہ صلح کا جو ڈول ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کچھ پریشر ہے یا واقعی لڑنے کے لیے تیار ہیں. جی اسد مفتی صاحب، آپ ایک تو میری کیمرے کی طرف دیکھیے، آپ اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کسی اور سے بات کر رہے ہیں. جہاں اب آپ نے دیکھا یہاں دیکھیے. تو اگلا سوال جو ہے وہ میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک طرف تو جو ہے وہ صلح کی باتیں ہو رہی ہیں، ثالثی ہو رہی ہے، وزارت خارجہ کا اجلاس جو پاکستان میں ٹیبل سجا ہے اس میں آ کے چاروں وزراء خارجہ نے اس حوالے سے گفتگو کی اور کامیاب گفتگو کی، انہوں نے کا کہنا ہے. جبکہ دوسری طرف ایران اور امریکہ جو ہے ان کے وزارت خارجہ بھی نہیں آئے جب تک کہ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتا جب تک شرائط جیسے آپ نے کہا وہ طے نہیں ہوتے. لیکن لگ ایسا رہا جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ وقت جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے، اور جواب میں ایران بھی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اپنا جو ہے وہ سانس بحال کر رہا ہے، اور دونوں ہی ایک نئی تیاری کے ساتھ جنگ کو طوالت دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نہ کہ کوئی معاہدہ کرتے ہوئے یا جنگ بندی کرتے ہوئے دکھا دیتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی میں نے بھی عرض کیا نا، جنگ بندی ہوتے ہوئے مجھے ابھی نظر نہیں آتی. اور اس کا یہ جو ہے سائن کرنے کا یا بندوق کے بند ہونے کا، توپ کے بند ہونے کا مطلب امن نہیں ہوتا یا معاہدہ نہیں ہوتا. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ایسا کر رہے ہیں یا دونوں فریق سمجھ رہے ہیں، تو پھر یہ اتنی لمبی چوڑی ابھی آمد کیوں ہے فوجیوں کی؟ جیسے میں نے کہا کہ 35,000 الگ سے ہیں، پینٹاگون نے جو ہے ابھی کہہ دیا ہے کہ ہم بھیج رہے ہیں. تو یہ سب باتیں نہیں، وہی بات
तो नहीं वही है। असद मुफ्ती साहब कि एक तरफ वो खुद सदर ट्रंप कह रहा है कि हम माहदे के करीब पहुंच चुके हैं, हम मुज़ाकरात के बड़े अच्छे उसके करीब पहुंच चुके हैं, अफ़ाम तवीम के या जंगबंदी के करीब पहुंच चुके हैं। दूसरी जानब वो 3500 मैरीन भी भेज रहा है, वो वहां पे जो है सबक सिखाने की बातें भी कर रहा है, धमकियां भी दे रहा है। ये क्या तजाद है उसके कोलोफिल में? ये बातें आपसे आपको पूछने के बजाय ईरान को पूछनी चाहिए कि अगर ये सब कुछ कर रहे हो तो फिर ये किस लिए है। ये बातें इसलिए मुझे समझ में आ रही है कि ये सियासत हो सकती है, ये प्रेशर हो सकता है, इनकी आपस में बातचीत पहले ऑलरेडी हो चुकी है। ये जो बार बार कह रहे हैं डायरेक्ट बात नहीं हुई, डायरेक्ट बात हो रही है दोनों की, और इनडायरेक्ट भी बात हो रही है। और ये जो आप 4 का जिक्र कर रहे हैं बार बार, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जिनका प्रॉब्लम है वो तो आए नहीं है, और जिनका प्रॉब्लम नहीं है वो 4 बैठ के बात कर रहे हैं। वो क्या बात करेंगे भाई? वो लोग उनसे ले आए हैं 15, ये कह रहे हैं हमारे पास 5 है। अब ये इस पे क्या बात होगी? वो तो बात होगी जब तक वो दोनों ना शामिल होंगे इसमें। तो तीसरा फरीक जो है ईरान है वो होगा। अगर इसराइल को आप नहीं लाना चाहते तो ना लाइए, लेकिन ईरान और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा तो होने चाहिए। इसलिए मुझे ये तो सब जो है खेल लग रहा है। तय हो जाएंगे तो फिर हम आके मामले को फाइनल करेंगे। तो शायद कौन तय करेगा? ये 4 जो है क्या हो रही है इन्हीं के जरिए, तो फिर ये पूछने जाएंगे, फिर वो आएंगे। ऐसी बात नहीं होती। उनको सिर्फ एक टेबल पे बिठाया है इसलिए कि भी हम कहें कि हम लोग कर रहे हैं सुलह, वो नहीं मान रहे। ईरान अगर सुलह करना चाहता पाकिस्तान के हवाले से तो वो तो सबसे पहले पहुंच जाता, लेकिन सबसे दोनों से अमेरिका, पाकिस्तान और इसराइल, उनको इनसे इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी आपस में उन तीनों की दिलचस्पी है। तो ये आदमी जो है ना, ये बात तो इतनी बढ़ चुकी है कि जो इसराइल है, अमेरिका है, वो ईरान की, तेहरान की यूनिवर्सिटियों पे हमला कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं साहब यहाँ तहकीकात हो रही है जो जौहरी मवाद पे, ये स्टूडेंट जो है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसके जवाब में ईरान ने कहा कि मैं भी अब तुम्हारी जो 3 यूनिवर्सिटी है अमेरिकन की, ये उसमें साउथ मिडल ईस्ट में उन पे हमला करूंगा। तो ये बातें तो वो आपस में कर रहे हैं। इन बेचारों की तो बैठ के सवाए गिरना और उठना, उठना गिरना है। और तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनकी तरफ से ना तो कोई स्टेटमेंट आई है। वो बैठे हैं और हमारे मामलात को हल तय करवाएं, और उन्होंने दोनों ने इख्तियार दिया है। अमेरिका ने भी इस बात की तायीद की है और ईरान ने भी इस बात की तायीद की है। तो फिर हम ही तो नहीं बैठ गए ना इतनी बड़ी जंग में बैठे हैं ना, इसलिए वो बताने के लिए अमेरिका ने कि हम सुलह करने के लिए देखे ना। अगर वो सीरियस होता तो चीन पड़ा हुआ इतना बड़ा, उससे बात की जा सकती थी। और चीन इसी तरह असद मुफ्ती साहब, चीन और रशिया की भी मुशावरत जो है वो बैकडोर शामिल है। वो भी दोनों तायीद कर रहे हैं कि हम भी इनको जो है वो देते हैं कि आप ये बात करें। नहीं, तायीद जो है अमन की, जंग बंद होने की, ये चारों भी कर रहे हैं, और टांगानिका भी कर रहा है और यमन भी कर रहा है। ये बात नहीं है। सवाल ये है कि इनके कब्जा कुदरत में क्या है ये चारों जो है, जबकि 2 बड़े फरीक और तीसरा जिसे इसराइल कहते हैं वो आने को तैयार नहीं है, वो बैठने को तैयार नहीं है। उनका ख्याल है कि आप कर लीजिए। अभी 15 से 5 से 15 और 15 से 5 तक कोई नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि हमारे यही है। ऐसी बात नहीं है। वो आप उनकी सुनते जाएं, वो जो होगा करते हैं, होगा करेंगे, ऐसा ही है, देख लेंगे, उनसे बात करेंगे, यही होता रहेगा। एक तरफ अमेरिका जो है वो रजीम अपनी लेके आ रहा है, अपने जो है वो फौजी जो है उनकी एक तो जमीनी जंग के लिए तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ उसके खिलाफ जो है वो पूरी दुनिया में अमेरिका समेत एहतजाज हो रहा है। वहाँ जो है वो इंतहाई बड़े बड़े जो हैं वो एहतजाज हुए हैं, और अमेरिका के अंदर शदीद सदर ट्रंप और इस जंग की मुखालफत हो रही है। आप क्या कहते हैं कि ये दबाव जो बढ़ रहा है और उसके असर सदर ट्रंप के चेहरे पर दिखाई भी दे रहे हैं, क्या इस दबाव में भी वो कोई मुआहदा, कोई मुज़ाकरात या जंग बंदी नहीं करेगा? नहीं, ऐसा हो तो सकता है।
حزمیت ٹپک رہی ہے، نو ڈاؤٹ. اس کا لہجہ پہلا اور اب کا لہجے میں بڑا فرق ہے، لیکن جنگیں اس طریقے سے آسانی سے ختم اور آسانی سے شروع نہیں ہو سکتی. اب اگر اس نے یہ ڈول ڈالا ہے تو کسی نتیجے پہ پہنچے گا. اب جو اس نے پہلے دن 2 بلین خرچ کر دیا تھا جنگ کے پہلے دن، اور اس کے بعد وہ جو ہے 96 ملین خرچ کر رہا ہے ہر روز، تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو ہوگا. اس لیے اب یہی تو طے کرنا ہے دونوں تینوں نے کہ یہ ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو ابھی ختم نہیں ہوئی اور ہو بھی نہیں، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان تک پہنچ گیا ہے اور 30 کلومیٹر کے علاقے پہ اس نے دھمکی دے دی اور فوجوں کو موو کر دیا کہ علاقے ہمارے ہیں، ایک قدرتی بارڈر بن رہا ہے، ہم وہاں تک آئیں گے. وہاں سے بیروت جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی مسئلہ اس میں شامل ہوگا. پھر وہ جو پراکسی وار ہے ایران کی، وہ کیا کریں گی مختلف 9 ملکوں میں، یہ بھی واقعہ ہے اور جس پہ کوئی بات چیت نہیں ابھی 4 ہونے یا 5 ہونے کی. اور پھر زمینی فوج جو وہ بھیجنے کی بات ہے اس پہ پرابلم تو ہے. نہ صرف یہ بلکہ امریکہ میں اسرائیل کے خلاف بھی لڑائی بن رہی ہے کہ صاحب آپ اس بات سے نکلیے، ہمیں نہیں چاہیے. اور اسرائیل میں بھی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے دن بدن کہ سیز فائر کرو. جنگ رکنے کا اسرائیل نہیں کہہ رہا، نہ ہی ان کے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سیز فائر کرو. تو یہ بہت فرق ہوتا ہے ان باتوں میں. تو اس لیے میرے خیال میں ابھی ہمیں اس کا ٹائم جو لینا ہے، جیسا کہ میرا بھی خیال ہے کہ ٹائم لے رہے ہیں دونوں، لیکن امریکہ کے ٹائم لینے کی تو مجھے سمجھ میں آتی ہے. ایران کس سے ٹائم لے رہا ہے اور کس بات پہ، وہ تو وہی کا وہی ہے. اب یہ مطلب جو میرے سننے میں آ رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان سے جو شیعہ حضرات ہیں وہ سونا بیچ رہے ہیں عراق میں اور ایران میں، کیونکہ اگر ان کے پاس پیسے کی کمی ہے کچھ اور ہے تو وہ اس سے اپنا کریں. یہ سمگل ہو کر جا کچھ لوگ جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، کیونکہ ان کا خیال بھی ہے کہ ہمیں ایران کی مدد کرنی چاہیے. یہ خبریں جو ہے مختلف چوری مختلف پریس جو ہے اس میں آ رہی ہیں کہ یہاں سے لوگ جا رہے ہیں. تو اس لیے بات ختم ہونے کی تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ 100% امید نہیں ہے کہ ایران اپنی باتیں منوا لے گا امریکہ سے. اگر وہ فرض کیا اس سے بھی زیادہ رقم خرچ کرتا ہے جنگ پہ اس کے اپنے مین پاور کے علاوہ، تو وہ 1 مہینے میں تیل بیچ کے پورا کر لے گا امریکہ. اس کے لیے تو اتنی بات نہیں ہے، لیکن اس کو زمینی فوج سے کو بچانا ہے کیونکہ وہ پہلے کوریا میں بھی دیکھ چکا ہے، ویتنام میں بھی دیکھ چکا ہے. تو اس لیے یہ ذرا اس کے لیے مشکل ہے کہ زمینی فوج کو پھر جو ہے بروایا کٹوایا جائے. تو اس لیے ابھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پریشر ہے کہ واقعی لڑنے کو تیار ہے. وہ اس نے یہ بھی کہا ہے ٹرمپ نے کہ میں تیل پہ قبضہ کر سکتا ہوں، وہ خارج جو ان کا وہ جزیرہ ہے اس پہ قبضہ کر سکتا ہوں، میں ان کی جو انتظامیہ کو پوری کی پوری اریسٹ کر سکتا ہوں. امریکہ نے یہاں تک کہا ہے، لیکن اگر وہ کرنا چاہتا تو کر چکا ہوتا. اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں ویٹ اینڈ سی کرنا پڑے، دیکھنا پڑے گا. اچھا، ایک طرف تو یہ بات چل رہی ہے جیسے امریکہ کا اس ثالثی میں اندر سے نیا پلان جو ہے وہ اسی طرح جس کا آپ نے بھی اظہار کیا ہے سامنے آ رہا ہے، تو دوسری طرف ایران بھی جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے اس نے بھی نکلنے کا اعلان کر رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ایران نے ایٹمی جو ہے ایٹم بم بنا لیا ہے، یا وہ اس دوران کو ایٹمی تجربہ کر سکتا ہے، یا ایک ایٹمی طاقت بن کر سامنے آ سکتا ہے جو اس نے یہ اس پر غور کرنے کا اعلان کیا؟ کہ ہم این ٹی پی سے نکل آئیں گے کیونکہ وہ جوہری جو ہے پھیلاؤ کا معاہدہ ہے، اور اس نے کہا کہ ہم اس سے نکل کے ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیا معاہدہ بنایا جائے. جیسا کہ میں نے بہت پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اس نے ابھی تک نہیں بنایا ایران نے، لیکن اس وار کے بعد اس کا بنانا یقینی نہیں ہے، جیسے کہ اسرائیل نے بھی نہیں بنایا ابھی تک اس کا بھی بنانا یقینی ہے. امریکہ یہ کہہ چکا ہے کہ اگر ایران کے پاس بم ہوتا تو اب تک اسرائیل پر چلا چکا ہوتا ہے، اسے مار چکا ہوتا ہے اسرائیل پہ. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی تک تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے بعد بنانا ڈیفینیٹ سنجیدگی سے شروع کرے گا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جب زمین پہ اتریں گے اور اس پہ قبضے کی کوشش یا انہیں پکڑنے کی کوشش یا ان کو شکست کی کوشش کریں گے تو ہمارے ساتھ بیانات سے جو آئی ہے کہ جو ہے اس کے جوہری پھیلاؤ کے لوگ وہ بھی ہوں گے تاکہ ہم ان سے وہ لے سکیں کہ ان کے پاس کتنا افزودہ اچیومنٹ کیا ہوا وہ ہے مواد. اس سے پہلے انہوں نے مختلف ملکوں سے لیا امریکہ نے، تو وہ اس سے بھی لینا چاہتا ہے کہ ہم لے لیں گے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم نیا معاہدہ کریں گے، ہم اس کے پابند نہیں ہے کہ جوہری پھیلاؤ کریں یا نہ کریں.
یہ اس نے بالکل کہا ہے، اور یہ میرا بھی خیال تھا کہ آپ سے اس پہ بات ہوگی کہ ایران اس سے نکلنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نکلوں گا اور پھر ہی کچھ کر سکوں گا. جیسے میں نے کہا کہ اس کے بعد حالات جو ہے وہ ہو جائیں گے بالکل دوسرے. اگر ثالثی میں مذاکرات کا سلسلہ نہیں چلتا اور ٹیبل سجا نہیں رہتا اور جنگ جو ہے اس کا جو دائرہ مزید وسیع ہوتا ہے، جیسے کہ وسیع ہوتا دکھائی دے رہا ہے، ایران کے ساتھ حماس، مورسی، وہ ساری جو تنظیمیں ہیں وہ بھی میدان میں آ گئی ہیں. لبنان بھی جو ہے وہ بھی آگے جو ہے اس کو بندرگاہ کو بند کرنے کا کہہ رہا ہے. روس نے بھی جو ہے وہ تیل بندی کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ تیل بیچنا بند کر رہا ہے. تو حالات آگے مزید خراب ہوتے. جو امریکہ نے پہلے جنگ سے پہلے انالیسس کیا تھا فضائی جنگ کا، میزائل جنگ کا، وہ اس میں فیل ہو گیا. اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا تو زمینی جو ہے وہ تو اس سے بھی خطرناک ہے، کیونکہ ایران اس میں دسترس رکھتا ہے. اس کے پاس ایک فوج کی ایک بڑی تعداد ہے. وہ اس خطے میں پہلے 8 سال جنگ لڑتا رہا ہے اور کامیاب ہوا ہے. اور اب تو وہ 7 جو علاقے ہیں وہ خلیج کے، ان پہ قابض ہونے کی بھی کوشش کر رہا ہے. تو جب یہ صورتحال ہے، آپ کہتے ہیں ایک اور بڑی غلطی امریکہ کرنے لگا ہے یا اس سے کروائی جا رہی ہے یا وہ کر بیٹھے گا. امریکہ نے 190 جو ہے ہدف پہ جو ہے وہ کیا ہے، اپنا فائرنگ کی ہے اور اس پہ میزائل چلائے ہیں. 190 نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ بات بالکل طے ہے کہ اس کے جو آئیڈیا تھے، جو اس کا خیال تھا، وہ غلط ثابت ہوا، اور اسی لیے وہاں CIA اور پینٹاگون اور منسٹری آف فارن افیئر اور اس پہ صدر وائٹ ہاؤس پہ آپس میں اختلاف چل رہا ہے کہ ہمیں غلط اطلاع دی گئی. اس نے کہا یہ فلانے دی، اس نے کہا فلانے دی. لیکن جہاں تک یہ بات ہے امریکہ کے جیتنے کی، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے ایران اور کیا ہے افغانستان، کہ جی افغانستان نے کبھی شکست نہیں کھائی، افغانستان نے کبھی. امریکہ نے دے لا کے واپس بھی چلا گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہ لوگ سنبھالو اسے، لڑو آپس میں، سب کچھ جو اس نے لینا تھا وہ لے کے واپس. تو یہ ایران جو ہے امریکہ سے لڑنا ممکن تو نہیں ہے کسی بھی حوالے سے، نہ مین پاور سے، نہ ٹیکنالوجی میں، نہ ویپن پہ، نہ نیوکلیئر پہ، کسی بھی حوالے سے نہیں ہے. اور اگر وہ لڑنا چاہے زمینی فوج پہ تو پھر تو لڑنے کو تیار ہے، کیونکہ وہ نہیں. اس کے بعد یہ جتنے مڈل ایسٹ ہے یہ بھی اس کا امریکہ کا ساتھ دے گی. اب یہ تو ان کو اپنی پالیسی کے چلتا ہے نا. مجبور کرنے کے باوجود جو ہے خلیجی ممالک نے ساری سازشوں کے باوجود، ساری بیک ڈور دومور کے مطالبوں کے باوجود جو ہے خلیجی ممالک امریکہ کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، جس کا اظہار ڈونلڈ ٹرمپ نے پرنس کے سامنے بیٹھ کے ولی عہد کے کیا. اس نے اس کی تذلیل کی اور اس کا خلیجی ممالک نے برا بھی بنایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے جتنی مرضی طاقتور ہو لیکن نیٹو اور خلیجی ممالک کے تعاون کے بغیر وہ فاتح نہیں ہو سکتا ایران سے؟ بہت اچھے طریقے سے سنبھال سکتا ہے. نیٹو اور جو خلیجی ممالک ہیں ان کا ایک مختلف ہے، میں سمجھتا ہوں رد عمل. نیٹو کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے. نیٹو میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر وہ امریکہ اس کے خلاف ہو، اس کے خلاف ہو تو ہم بھی جائیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور خلیجی ممالک کا شامل نہ ہونا یہ ان کی ایک میں سمجھتا ہوں خوبی ہے، ورنہ ایران اور خلیجی ممالک آپس میں ڈائریکٹ ٹکرا جاتے. اسرائیل آرام سے بیٹھ کے گنگناتا اور آرام سے بیٹھ کے کھوکھا پیتا، یہ اچھا آپس میں تم لڑ لو. اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایران اور امریکہ آگے اس پر خلیجی ممالک آئے یا نہ آئے تو میرے خیال میں ایران کے لیے کوئی راستہ نہیں بچے گا کوئی اس قسم کا کہ میں کہوں کہ جی نہیں وہ بھی افغانستان کی طرح جو ہے کبھی نہیں ہوا اور یہ ہوا وہ. تو اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایران زیادہ بزیدہ صلح کرنے میں بنسبت امریکہ کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں، لیکن وہ پھر اس کے ساتھ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہم کریں گے، یہ بھی کہہ رہا ہم کریں گے، لیکن صلح کے لیے دونوں تیار ہے. ایران ذرا زیادہ تیار ہے کیونکہ ایران ذرا تھوڑا خالی ہو رہا ہے، اور اس نے تو بلکہ ایک حد تک میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تحفے میں دے دیے ہوئے میزائل سراسر چلاتے جا رہا ہے. سراسر بھائی تم بچا کے رکھو برے وقت کے لیے، لیکن اس نے یہ بھی نہیں دیکھا. میں سمجھتا ہوں اس کی اپنی پالیسی ہوگی، اس میں دخل نہیں دیتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس نے بعض وقت پھول جوڑیوں کی طرح اس کو جو ہے تحفے میں دیا کہ لو سنبھالو انہیں ہمارے پاس کیا کر رہے ہیں. تو یہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، میں نہیں روک لیکن اس سکتا. کا نقصان اسرائیل کو تو ہوا ہے. اسرائیل جو ہے وہ کھنڈر بنتا جا رہا ہے جو میزائل اس پہ گر رہے ہیں، اور
اسرائیل تو چھوٹا سا ملک ہے, جی ہاں. بہت چھوٹا سا ملک ہے. اس کو تو اگر آپ یہ سارے یہ مل جائیں جتنے خلیجی ممالک ہے, بقول آپ کے ایران جو ہے وہ بھی پھینک رہا ہے, تو میرے خیال میں بڑی آسانی سے فتح کر سکتے ہیں اگر بڑا ہتھیار نہ چلایا جائے تو. لیکن چونکہ ان میں بھی ایکا نہیں ہے, ان میں بھی جو ہے یونٹی نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے, یہ بھی نہیں چاہتے کہ اسرائیل ہٹے, اور امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ اسرائیل ختم کیا جائے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اسرائیل کو اربوں کے لیے رکھا ہوا ہے اور اربوں کو اسرائیل کے لیے رکھا ہوا ہے. اس لیے دونوں کو پتا ہے کہ ہم اس سے اسلحہ لیں گے اور اس سے بات چیت کریں گے, وہ ہمارا یہ کرے گا وہ کرے گا. جیسا کہ یاہو نے کہا بھی تھا کہ جناب امریکہ ہمیں مشورے بھی دیتا ہے اور پیسے بھی دیتا ہے, ہم پیسے رکھ لیتے ہیں اور مشورے واپس کر دیتے ہیں. اگر یہ بات خلیجی ممالک بھی کریں تو حالات بدل سکتے ہیں. لیکن اب دیکھنا, اب اتنے گھپلے میں بھی وہ کٹھے نہیں ہو رہے. ان کو پتا ہے کہ ایران پہ آفت آئی ہوئی, ان کو پتا ہے کہ امریکہ اتنی دور سے آ کے وہ مار رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ شاید اس کے بعد ان کی بیماری آ جائے, لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے امریکہ بنسبت ایران کے. اس میں مذہب بھی شامل ہے, اس میں مسلک بھی شامل ہوگا, سب کچھ. لیکن یہ ان کے اپنے پرابلم ہے. میں تو صرف تنقید کر اچھا سکتا ہوں, اسد بتا مفتی سکتا ہوں کہ صاحب, بھائی یہ اس غلط ہو رہا جنگ ہے. کا جیسے دائرہ پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اس میں بہت سی چیزیں بھی نئی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. ایک طرف یوکرین قطر کا جو ہے وہ دفاعی معاہدہ ہو گیا, دستخط ہو گئے ہیں, یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے. دوسرا ادھر افغانستان جو ہے وہ پاکستان سے, ان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جناب ہم سارے جنگ کو چھوڑیں, ہم سارے معاملات جو ہیں آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. ایک یہ نئی چیز اس میں آ گئی. جبکہ بھارت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران میں سازش کر رہا ہے, اور ایران میں پروکسی وار شروع اس نے کی ہوئی اپنے طور پر. آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا نے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملات میں جو ہے, اگرچہ کہ ہمارے وزیر دفاع کا بھی بیان آ گیا ہے کہ اگر بھارت نے جو ہے وہ پنگا لینے کی کوشش کی تو ہم گھر تک چھوڑ آئیں گے, یہ باتیں بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری افراتفری میں کیا بھارت بھی جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے, اور پاکستان جیسے کہ کہہ رہا ہے تو ہم تو اس کے لیے تیار ہیں؟ میں نے آپ کا سارا سنا ہے, اس میں میرے سب معاملے میں اپنی اپنی میری رائے ہے. مثلا آپ نے یوکرین اور اس کے بارے میں کہا تو بحیثیت پاکستانی آپ دیکھیں یوکرین نے پاکستان کو بہت دھوکے دیے ہیں. یوکرین نے اسلحہ, یوکرین نے اور باتوں پہ پاکستان کو اچھا خاصا پرابلم دیا ہے. اور میں یہ ڈر رہا ہوں کہ اس میں سعودی عرب بھی جو ہے اگر نہیں پوری طرح نہیں ہے تو جو ہے یوکرین اسے بھی اسی قسم کا چکمہ دے گا جو اس نے دیا ہے. پیک نہیں ہوا, اس نے میزائل کی بات کی ہے, ڈرون خاص طور پہ اس کی بات کی ہے, پیک نہیں ہوا. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے انڈیا, پاکستان اور ایران کے بارے میں بات کی ہے. افغانستان کے بارے میں میرا جو اسکرپٹ ہے وہ کچھ یوں ہے جو میں بہت پہلے بتا رہا ہوں. وہ یوں ہے کہ اگر ایران میں حکومت آ گئی جو اسرائیل اور امریکہ کی دوست حکومت ہوگی, جیسے کہ وہ چین چاہ رہا ہے کہ بھی ہمیں تنگ نہ کیا جائے, برابر امریکہ اور برابر اسرائیل نہ کہا جائے, دوست بن کے رہا جائے, اگر وہ آ گئی تو پھر پاکستان کے لیے الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. یہ میں پھر دہراتا ہوں, اگر وہاں آگے ان کی حکومت دوستوں کی, ان کے ماننے والے کی, چاہنے والوں کی ایران میں, تو یقین کر رہے کہ پاکستان کے لیے الٹی حکومت گنتی شروع ہو جائے گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو فیلڈ مارشل ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے, یہ لوگوں نے کبھی نہیں بتایا, کسی نے بھی بات نہیں کی. یہ فیلڈ مارشل امریکہ نے اس کو بنوایا اسی لیے ہے کہ یہ ایران کی مخالفت کرے گا, اور وہ مان گیا, اور اس نے کر دی شیعوں کو بلا کے. اس کو فیلڈ مارشل اسی لیے بنوایا گیا ہے. یہ بھی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور سب سے بڑی جو مجھے لگ رہی ہے وہ یہ خدشہ ہے کہ وہاں ان کی دوست حکومت نہ آ جائے ایران میں. اگر وہ آ گئی تو حالات قابو سے نکل جائیں گے پاکستان کے, چاہے وہ کتنی بھی جو ہے اس میں مسالسی کر لے. پھر آپ مان لیجیے مفتی صاحب آپ کی یہ بات اول تو ماننے والی نہیں, لیکن اگر مان بھی لی جائے تو پھر اس کا مطلب تھا کہ پھر جو دفاعی معاہدہ ہوا تھا سعودی عرب سے, تو آج ایران پاکستان اس جنگ میں کود چکا ہوتا.
وہ تو نہیں، وہ تو بڑی زبردست فیلڈ مارشل صاحب نے سفارتکاری کرتے ہوئے خود کو نہ صرف بچایا ہے بلکہ اب تک خلیجی ممالک کو بھی جو ہے وہ ایران سے پنگا لینے سے بچایا ہوا اور ایک اندرونی اتحاد پیدا کیا ہوا ہے۔ آپ ان حالات میں اس جنگ میں پاکستان کے کودتا کر کے پاکستان کو کدا کے پاکستان کو بھگانا چاہتے ہیں کہ ایک چوتھا فریق بن جائے امریکہ ایران؟ کہ جی ہم کوئی یا ہمارا کوئی قیادت جو ہے وہ کوئی اس کی بنی ہوئی ہے، اپنا امریکہ کی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے کوئی؟ بھائی بات یہ ہے آپ کے پاس ایٹم بم ہے، آپ کا اس میں شامل ہونا بے حد خطرناک ہے دنیا کے لیے۔ یہ خبر آ گئی کہ پاکستانی ایٹمی طاقت بھی اس میں آ گیا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا دنیا کے جھوٹ رہے گا؟ اچھا کیا تو بات کر رہے ہیں؟ پاکستان اس وقت میں نے پاکستان امریکہ اور اسرائیل سے ایک زیادہ خطرناک ہے جبکہ وہ ایک سپر پاور اور ایک ایٹمی قوت لڑ رہے ہیں۔ زیادہ خطرناک ہے اور دنیا پاکستان کو چھوڑے گی بھی نہیں جب تک کہ اس کے پاس اس ایٹمی بات طاقت ہے، پر تو جوہری پاور ہے۔ مفتی صاحب آپ کا منہ چومنے کو دل کرتا ہے کہ آپ نے پاکستان کی بڑائی، پاکستان کی حقیقت واضح کر دی آج کہ دنیا میں اگر کوئی صحیح سپر پاور اگر آئندہ ہے تو وہ پھر پاکستان ہے جس سے دنیا ڈرتی ہے۔ میں نے یہ کہا کہ دنیا ڈرتی ہے کہ کہیں پاکستان نہ بیچ میں شامل ہو جائے۔ بھائی سن لیجیے نا، میرے پاس بندوق ہے، آپ مجھے نہیں چھو سکتے اور مجھ سے بندوق چھیننے کی پوری سازش تیار کی گئی ہوئی ہے۔ میں نہتا ہو جاؤں گا، میں نے جو کہا ہوا ہے وہ سن لیں اور وہ لکھ لیں، اس پہ میں ان سے کبھی نہیں ہٹوں گا، وہ میرا ایکچولی سٹیٹمنٹ ہے۔ پاکستان کو جب بھی بھاری نقصان پہنچا، پاکستان کے جب بھی حصے پر بخیر ہوئے، پاکستان کے لیے جب بھی پرابلم آئے بڑے، وہ اس ایٹمی طاقت کی وجہ سے آئیں گے۔ اب اس سے بڑی میں کیا مثال دوں؟ یہ میرا طے ہے، یہ میرا اسکرپٹ ہے فرام ویری بگننگ۔ جس دن انہوں نے چراغی پہ کیا تھا اس دن میں نے کہا تھا عبد القادر حسن سے کہ آج کے بعد پاکستان کو جب بھی نقصان پہنچا آج کے دن کی وجہ سے پہنچے گا، یہ میرا اسکرپٹ ہے۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو سن رہی ہے نا، اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ الٹی گنتی شروع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حملہ کر دیں گے۔ الٹی گنتی شروع ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے میں نے تو یہاں تک لکھ دیا اب کالم میں کہ اگر ان کی وہاں ہو جائے دوستی انڈیا امریکہ اور اسرائیل کی ایران میں، تو پاکستان کو خود ہی اپنا جو ہے جوہری اونے پونے بیچ دینا چاہیے۔ میں نے یہاں تک لکھ دیا ہے، یہ اسے کہتے ہیں سیاست اور دور کی۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ پاکستان پاور اس میں شامل ہو جائے، امریکہ آلریڈی وہ ہے اور پاکستان چھوٹا سا ملک جس کی چھوٹی سی ٹیریٹری فوج اور وہ اس میں شامل ہو جائے، یہ دنیا کیسے کہاں مانیں گی، کیا مانیں گی؟ تو اس لیے آپ نے خود ہی تو پچھلے پروگرام میں کہا کہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا۔ سنیے، میں نہیں کہا باپ چلائیے پھر چلائیے، میں نے یہ نہیں کہا۔ جو وہ کہا ایک تو میں نے وہ دہرایا، وہ کہتے ہیں دفاعی معاہدہ ہے، اس پہ تو پریزیڈنٹ زرداری پاکستان کے زرداری نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ نہیں ہے، یہ ایسا پہلے ہی ہو چکا تھا، اسے ہم نے کاغذ پہ لکھ دیا ہے۔ یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی۔ اور وہ معاہدہ اگر ہوتا تو یقیناً پاکستان اس کی مدد کرتا۔ اب وہ یہ تو نہ کہتا سعودی عرب نہیں تم نہ ہو، وہ کرتا، لیکن اس سے نہیں کروائی گئی، اس سے نہیں کروائی جائے گی جب تک کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے۔ اس کے کسی سے آپ جتنے مرضی معاہدے کر لیں، اس سے مدد نہیں کروائی جائے گی، یہ لکھ دوں۔ یہ بات ہے نا، ہم تو اسی لیے کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، آپ کہہ رہے اچھی بات ہے تو اس سے ہم پھر کریں گے پروگرام۔ اس وقت میں کہوں گا جناب کو اچھی بات کہیں گی تو پھر آپ اس کا گزار کر دیں گے۔ مفتی صاحب آج نہ بھارت کی جرت ہے کہ وہ، اور بالخصوص اس مار کے بعد گزشتہ، نہ اس کی جرت ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے۔ یہ ایٹم بم کی وجہ سے ہی ہے، ہماری نیوکلیری قوت ہونے کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر آج ایران کے پاس بھی ہوتا تو امریکہ اور اسرائیل جو تھا یا بڑے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ قدم اٹھاتا۔ آج اس کے پاس نہیں ہے، صرف یورینیم ہے، تو وقت پڑا ہوا ہے اس کو۔ اگر وہ اب بھی دھماکہ کر دے تو اب بھی جو ہے یہ جنگ کو وہ پاسا پلٹ سکتا ہے۔
تو یہ ہم تو اس پہ شکر کرتے ہیں کہ بھٹو نے جو کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، وہ بنا تو آج اگر بھارت میں کے اس اپنے میں اوقات میں ہے۔ اگر میں ٹھیک ہے، اگر میں اس میں یہ شامل بھی کر دوں کہ اگر اچھا ہے کہ اسرائیل کے پاس بم نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اسرائیل ایران کے تو پاس نہیں ہے تو ایران سب کے سے خلاف زیادہ ہو ہے۔ گئے، اگر اسرائیل کے پاس بم ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ نہیں، اسرائیل کے پاس تو بے شمار ہے، سب سے زیادہ ہے تعداد میں ایٹم بم۔ کسی نے سنا ہے کہ کہا ہے کہ وہ چلا دو یا چلائیں گے، یا امریکہ نے کہا کہ اس کے پاس ہوتا ہے، ایران کے پاس تو اس نے چلا دینا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتا تھا چلانے اسرائیل کی نے بھی بات چلا تو دینا۔ ہو نہیں رہی، چلانے کی بات نہیں ہے، ہونے کی بات ہے کہ ہونے سے دوسروں کی جرات نہیں ہوتی۔ یہی میں نے عرض کیا آپ سے کہ جو پاکستان ہے وہ چلا نہیں سکتا، صرف رکھ سکتا ہے، اور رکھنے کی وجہ سے کسی جگہ شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پاس ایٹم ہے۔ تو جو آپ نے ایران کی مثال دی وہ میں اسرائیل کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں کہ اگر اسرائیل کے پاس ہوتا تو کیا ایران پہ چلا دیتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں کہ جیسے ہم ایک مفروضہ قائم کر رہے ہیں۔ حقیقت جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ جمہوری نہیں ہے۔ پاکستان کی جو فوج ہے وہ جمہوری نہیں ہے، اس کا کنٹرول کس پہ ہے، کیسے، یہ دنیا کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، کوئی نہ بولے تو بات ہے۔ تو اس لیے آپ انڈیا سے جو ڈرانے کی آپ دیکھیں نا، پاکستان نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی دیکھیں انڈیا اس میں سالسی نہیں بن رہا، انڈیا اس میں آ نہیں رہا۔ کسی نے، کوئی آدمی نے، کسی کو اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ سوچ سکے کہ انڈیا کیوں نہیں آیا۔ بھئی انڈیا کمیٹڈ ہے کہ کشمیر کے معاملے میں کسی تیسرے آدمی کو میں نہیں آنے دوں گا۔ تو وہ عراق، وہ ایران اور اسرائیل امریکہ کی جنگ میں کیسے جا کے صلح کروائے، وہ نہیں مان رہا، وہ کہہ رہے ہیں میں کسی کو نہیں کرنے کو تیار ہوں۔ پھر اس کے پاس، انڈیا کے پاس ہونے کو بہت سی چیزیں۔ ایک طرف تو اسد مفتی صاحب وہ آتا نہیں ہے ثالثی میں، دوسری طرف وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں ایران کا دشمن ہوں اور اسرائیل کا دوست ہوں۔ کر سکتا ہوں تو میں آپ سے صلح تو نہیں کروا سکتا کسی کی، میں خود چاہتا ہوں کہ میرے معاملے میں کوئی دخل نہ دے، تو میں آپ کو کیسے کہہ دوں گا یہ صلح کروا دے۔ پھر اس کا ٹیرف کا مسئلہ ہے، وہ فریق ہے امریکہ سے لڑ رہا تھا کہ ابھی میں نہیں کروں گا، میں انتظار کروں گا تمہارے جانے کا۔ پھر اس کے بعد جو ہے صرف یہی نہیں، اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہے۔ پاکستان کے پاس کھونے کے لیے کیا ہے اگر وہ کچھ ہو بھی جائے گا؟ اور تیسری بات جو ضبط عام ہے، یہ تھوڑا آپ بھی محتاط رہیں اور گورنمنٹ کو بھی کہیں کہ محتاط رہیں، کہیں وہ آپ کو عراق کی طرح کویت میں حملہ کرنے کے لیے تو نہیں آپ کو اکسا رہا، کہیں وہ آپ کو عراق کویت کے معاملے پہ تو نہیں بیچ میں لا رہا۔ کون نہیں اکسا رہا؟ جی کون اکسا رہا ہے؟ امریکہ یا کوئی بھی آدمی جو آپ کو ساتھی بنا رہا ہے وہ کہیں کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کر رہا جس سے آپ کو نقصان پہنچے۔ یعنی آپ نے 2 دن اس سے لڑائی کیا ہے، یا ہمارا ہمسایہ افغانستان سے بند کر کے صلح میں کود گئے ہیں۔ بھائی تم پہلے بھی لڑے ہوئے اس سے، تو پھر جو ہے صلح کرواتے رہنا۔ یعنی میں حیران کہ مطلب خام خواہ تم کون، میں خام خواہ ٹھیک ہے ان کی پالیسی کرنے دیں، رزلٹ جب آئے گا، نتیجہ جو آئے گا اس پہ پھر ہم بات کریں گے کہ جناب آپ تو یہ کہہ رہے تھے، میرا تو بھی یہ خیال تھا کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے تو تو مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں بہت سی چیزیں ہیں نا۔ انڈیا جو ہے اسرائیل کا ہم بھی ہے، وہ کیسے ان کا جو ہے کر دے، ان پہ شامل ہو کے صلح صفائی کر دے، اس کو ووٹ دیں گے۔ ماتر 4-5 میں نے آپ کو گنوائے ہیں، کسی پاکستانی رائٹر وہ سیٹھی سے لے کر پیٹھی تک کسی آدمی نے یہ مینشن نہیں کیا کہ وہ اپنے اس کا غلام ہے رسولوں کا۔ اس نے کہا کہ میں تیسرے فریق کا قائل نہیں ہوں، وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھے نا؟ تو اس لیے یہ باتیں آپ کو کہنی چاہیے تھا کہ صرف دشمنی نہ ہو۔ وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ اسد مفتی صاحب نے بھی کہا ہے اور ہم بھی جو ہے اس سلسلے کے بڑے قائل ہیں اس بات کے ان کی کہ جناب یہ وقت جو ہے وہ انتشار کا نہیں ہے، جنگوں کا نہیں ہے، افہام و تفہیم کا ہے۔ اب اس میں جو ہے بیسک جو اس جنگ کا خاتمہ ہے وہ 2 فریقین کی جو ہے رضامندی کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ ایران اور امریکہ جب چاہیں گے تبھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ثالثی تو کسی نے کرنی ہے، کسی نے آ کے ان کو بٹھانا تو ہے۔ کوئی بھی 2 شخص جب لڑتے ہیں تو ان کو رضامند کروانے کے لیے، صلح کروانے کے لیے
دوسرے لوگوں کو آنا پڑتا ہے، اور اگر آ رہے ہیں نیک نیتی سے آ رہے ہیں اور اگر یہ اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ نہ صرف اس خطے میں بلکہ دنیا میں بھی امن آ سکتا ہے۔ بصورت دیگر تیسرے عالمی جنگ کی جو خدشات کا بات کی جا رہی ہے وہ تو اس میں ہوتے ہوئے دکھائی بھی دے رہی ہے۔ ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے، ہم نے امن کے ساتھ چلنا ہے اور امن کی ہی بات کرنی ہے، کیونکہ امن میں ہی جو ہے وہ سب کی زندگی بھی ہے، ترقی بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔